نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها۔ اللہ تعالی اپنے اس بندے کو شاد و شاداب رکھے جو میری بات سنے پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک اسے پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین اور دوستو، اس حدیث میں روزانہ ایک حدیث، اس کا ترجمہ اور مختصر مطلب بتایا جائے گا۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے میری ایک عاجزانہ اپیل اور درخواست ہے کہ آپ خود اس چینل میں شامل رہیے اور اپنے دوستوں کو بھی اس چینل میں شامل کریں۔ اس کے لنک کو بہت شیئر کریں اور ہمت افزائی کے لیے لائک کرتے رہیے اور کمنٹ میں تو شکریہ کے الفاظ یا کچھ کمی بیشی ہو بتا کر جو ہیں کمنٹ کیا کریں۔ تو آئیے ہم ایک حدیث سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلدستہ احادیث سلسلہ نمبر 7۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ عن ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ راوی الحدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو حمزہ رکھی۔ ان کی ماں کا نام ام سلیم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت ام سلیم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور فرمایا کہ اس لڑکے کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما دیا۔ اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے بھی کم تھی۔ تب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک خدمت میں لگے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ تشریح: اس حدیث میں ہمیں باہمی محبت، اخوت اور مروت کی تلقین کی گئی ہے اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم ہر بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر ایسا ہو جائے یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے ہی جیسا سمجھنے لگے اور اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو دنیا اسلام سے نہ صرف بغض، اناد، مخالفت، شرارت اور فساد ہی کا خاتمہ ہو جائے بلکہ تمام برائیوں کا استحصال ہو جائے۔ نہ کوئی شخص کسی کی حق تلفی کرے، نہ چوری کرے، نہ غیبت کرے، کیونکہ جب کوئی اپنے لیے اسے پسند نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کا حق مارے، اس کی چوری کرے یا اسے برا بھلا کہے، اسے گالی دے، اس کی توہین کرے، تو دوسروں کے لیے کیوں کر اسے گوارا کرے گا۔ اسی طرح جب کھانے، پینے، پہننے اور رہنے سہنے کے لیے ہر کوئی پسند کرتا ہے کہ اسے اچھی چیز ملے، تو دوسروں کے لیے اچھی ہی چاہے گا، بری چیز انہیں نہ دے گا، نہ اس کو نہ اس فعل کو اچھا سمجھے گا۔ پر جب ایک شخص دوسرے کے متعلق ایسا کرے گا تو یقیناً پھر دوسرا بھی اس کے متعلق ایسا ہی کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا ماحول اچھا ہو جائے گا
اور اسلام میں جو بھی آئے گا اسی رنگ میں رنگا جائے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ دور اول میں ایسے ہی ہوا اور اسلاف اسلام میں یہی منظر نظر آتا رہا، مگر جب سے ہم جیسے مسلمان جو برائے نام مسلمان ہیں پیدا ہوئے تو کایا ہی پلٹ گئی، نہ اسلامی تعلیم رہی اور نہ ہی اسلامی تعلیم کا اجرا اور اس پر عمل رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث سے ماخوذ چند مفید باتیں۔ نمبر 1، لا یؤمن احدکم میں ایمان کے کمال کی نفی ہے، یعنی کامل مومن نہیں۔ نمبر 2، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نمبر 3، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز جائز اور حلال میں سے ہو۔ نمبر 4، اپنے بھائی کے لیے اچھی چیز پسند کرنا کمالات ایمان میں سے ہے۔ نمبر 5، اپنے بھائی کے لیے اچھی چیز پسند کرنا مجمع اور معاشرت میں پھیلی ہوئی حسد کی بیماری کا علاج ہے۔ نمبر 6، یہ حدیث اس پر بھی دال ہے کہ اچھی چیز کی تمنا کرنا کہ نفس اور خواہش کی طبعی عادت میں سے ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ اچھی چیز قرب الہی کا سبب بنے تو، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما یحب لنفسی فرمایا۔ نمبر 7، یہ حدیث اہل سنت والجماعت کے مذہب کی دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث کا مفہوم ہے۔ الحمدللہ آپ کے تعاون کی وجہ سے ممبران کی تعداد 26 تک پہنچی ہیں۔ آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور ہمت افزائی کے لیے لائک کریں اور شکریہ کے 2 کلمات لکھ کر کمنٹ کریں اور اللہ کے لیے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔